یہ یوسف لدھیانی صاحب نے خاتمیت کی بحث اٹھائی ہے اور ہر پہلو کو رد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ خاتم کا یہ معنی بھی درست نہیں، وہ بھی درست نہیں، وہ بھی درست نہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان معنوں کی روح سے کہ کسی قسم کی نبوت کا جاری رہنا مجبوراً ماننا پڑے گا، اس لیے وہ سارے معنی رد کرتے چلے جاتے ہیں سوائے ایک آخری کے، وہ کہ خاتمیت کا معنی آخری کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، یہی ایک معنی ہے۔ چنانچہ آخری نتیجہ یوں نکالتے ہیں، الغرض خاتم النبیین کے معنی یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے سوا کوئی معنی ممکن نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں بنے گا۔ لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا کہتے ہیں۔ ختم کے معنی سیل کر دینا ہے، سارے نبیوں کو سیل کر دیا گیا۔ یہاں نبیوں کی فہرست کو سیل نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے۔ نبیوں کو سیل کیا گیا، خاتم النبیین، یہ کہاں فرمایا ہے کہ نبیوں کی فہرست بنا کے کوئی پیش کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور تو اللہ نے مہر لگا دی، تھیلے میں بند کر دی۔ یہ مولوی صاحب نے فہرست کا جو عذر بنایا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں فہرست سیل ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فہرست اندر چلی گئی ہے، فہرست پر اتنے سے تو کوئی باہر نہیں آ سکتا، نام نہیں نکل سکتا تھا جتنے سے، نبی پرانے بے شک آگے آ جائیں، ان کا راستہ بند نہیں ہوا۔ ایسا عجیب و غریب دماغ ہے ان صاحب کا کہ آدمی حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیسی کیسی ترکیبیں سوچی ہیں ان کو حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لانے کی اور نبیوں کو بند کرنے کی، یہ ہے آخری ان کا مقصد۔ بہرحال آخری پر زور ہے، کہتے ہیں آخری ہے، آخری ہے، آخری، اس کا معنی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر یہ خاتم آ جائے وہ ان معنوں میں آخری ہوتی ہے کہ ویسا وجود پھر بن نہیں، اس نوع کا وجود پھر بن نہیں سکتا، وہ کارخانہ ختم ہو گیا جس میں یہ چیزیں بنا کرتی تھیں، یہ مراد ہے کھلی کھلی۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی فہرست سر بمور کر دی گئی۔ پہلے وہ فہرست کھلی تھی بغیر مور کے، اس فہرست میں نام آتے جاتے تھے، نکلتے تھے، داخل ہو جاتے تھے۔ اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی کہ خاتم النبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا۔ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بالکل۔ نبوت کے پروانوں کی اول تو ہم نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا، ہم تو کہتے ہیں انبیاء کی تصدیق کرنے والا۔ اس قدر یہ پھر دجل سے کام لیتے ہیں مولانا صاحب کہ اپنی بات ثابت کرنے کی خاطر ہماری طرف ایک لفظ منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ دوسروں سے بھی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں آپس میں، وہ ان کا ایک حوالہ بھی موجود ہے، وہ ہے آپ کے پاس، وہ نکال کے رکھیں، ابھی میں پڑھ کے سنا دوں گا۔ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا علماء، وہ ان مولوی یوسف صاحب سے بڑے تنگ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک آدمی، یہ ایسی ایسی چلاکیاں کرتا ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تحریر سناؤں گا ابھی، یہ وہی حرکتیں کرنے والے ہمارے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ کوئی بات ہے کہ لوگوں کو اچھی لگ گئی ہوگی کہ دیکھیں تو صحیح۔ مولوی یوسف لدھیانی صاحب کے متعلق مولانا طاہر المکی لکھتے ہیں، طاہر المکی، یہ تبصرہ انہوں نے مولانا عمر احمد عثمانی کی کتاب رجم اصل حد ہے یا تعزیر، رجم اصل میں حد ہے یا تعزیر ہے، یہ ایک علمی بحث ہے۔ یہ رجم کرنا حد ہے، حد کا مطلب ہے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ایک سزا ایسی مقرر کر دی ہو، لکھ دی ہو کہ جسے تبدیل کرنے کا کسی انسان کو کوئی حق نہ ہو۔ اور تعزیر ایسی سزاؤں کو کہتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، انسان کو اجازت بھی ہے کہ کسی تعزیر کی جائے، تعزیر کی جائے۔ ان تعزیرات میں کوئی معین تعزیر لازم نہیں ہے کہ یہی تعزیر ہوگی اور نہیں ہوگی۔
تو بعض علماء کہتے ہیں کہ رجم کا جو کہیں ذکر ملتا ہے یہ یعنی بعض گناہوں کے نتیجے میں یہ خدا کی طرف سے حد نہیں تھی. حد جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ 100 کوڑے ہے یا 80 کوڑے ہے. رجم کا وہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے رجم تعزیر ہے. اگر ایک آدمی اس گناہ کے علاوہ اور بھی ظلموں کا مرتکب ہو اور کئی قسم کے فساد اس نے کیے ہوں تو اس پر رجم بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ فیصلہ وقت کی حکومت کرے گی کہ آیا یہ شخص اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ حد کے علاوہ اس پر رجم ثابت ہو جاتا ہے. یہ بحث ہے ساری. تو وہ یہ بات لکھ چکے ہوں گے کہ یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں ہے. اس پر یہ یوسف الدھیانی صاحب ان کے پیچھے پڑ گیا. ان کا جواب لکھتے ہوئے یہ بس ساری بات سمجھائی ہے، اس لیے میں نے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں یہ حد کیا ہوتی ہے، تعزیر کیا ہوتی ہے. وہ آگے میں کوٹ ان کوٹ کروں گا، بین ہی جو انہوں نے لکھا ہے تبصرہ وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. بینات کے رجم نمبر کا تیسرا طویل ترین مضمون محمد یوسف الدھانوی ایڈیٹر ماہنامہ بینات کا ہے، جو بےہودہ انداز تخاطب کا شاہکار ہے. اور ہم بعض باتیں نہیں کہتے، خدا تعالیٰ نے دوسروں کو یہ دے دی توفیق کہ ان کا اصل حال کھول کے دنیا کو سنا دیں. بےہودہ طرز تخاطب، انداز تخاطب کا شاہکار ہے. تقریباً اس کے ہر صفحہ پر عثمانی صاحب کو ملحد و زندیق کہا گیا ہے، اور کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ احمدیوں کے ساتھ زندیق ہے ہی کوئی نہیں. مسلمانوں میں کہتے ہیں کوئی زندیق نہیں، بس احمدی ہیں صرف. اور اب یہ بات بھول گئے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں عثمانی صاحب کو تقریباً ہر صفحے پر ملحد و زندیق کہا گیا. جس طرح میاں مٹھو کو بعض الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایڈیٹر بینات کی زبان پر یہ الفاظ رٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ملحد زندیق رٹ لگائی ہوئی ہے. مضمون پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مضمون نگار اعصابی مریض ہو کہ ذرا ذرا سے وقفے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس تشنجی حالت میں اس کی زبان پر ملحد و زندیق کی گردان جاری ہو جاتی ہے. مغلوب الغضب اس حد تک، یعنی غضب دماغ پہ سوار ہو جائے تو اس سے بالکل قابو آ جائیں، پھر اپنی سی ہوش باقی نہ رہے. غضب کا جن جو منہ سے نکلوائے وہی نکلتا چلا جائے. مغلوب الغضب اس حد تک کہ کئی مقامات پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا. آپ کے ساتھ تو کئی مقام پر، ہمارے ساتھ ہر مقام پر کھو بیٹھے. اور شکر کرے کہ کئی مقامات پر ہے، سب پر نہیں. ہمارے ساتھ جو بیسے ہیں کہ پڑھے ہر مقام پر ذہنی توازن کھویا ہوا ہے اور محفوظ ضمیر ادا نہیں کر پایا. دوسری طرف فنکارانہ دھوکہ دہی میں اتنا طاق ہے، یعنی بظاہر تضاد ہے لیکن دیوانہ بکار خیر ہوشیار. جب دھوکہ دینا ہو پھر بہت ہوشیاری آتی. فنکارانہ دھوکہ دہی میں اتنا طاق ہے کہ بیچارے عثمانی صاحب جس بات کا خود انکار کر رہے ہیں وہی بات ان کی عبارت کا قیمہ کر کے مناظرہ بازوں کی طرح ان کے سر من رہا ہے. یہ موقع سے جو مجھے یاد آئے، یہ تحریر یاد آ گئی کہ ہماری طرف جو ہم نے الفاظ کہے نہیں، جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ لگا کر پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں بڑے زور سے. یہ حرکت کرتے ہوئے نہ اسے خدا کا خوف ہے نہ خلق کی شرم. دیباچہ استاہر المکی در کتاب رجم اصل حد ہے یا تعزیر، یہ کتاب ہے از مولانا عمر احمد عثمانی طبع اول. اچھا سنیے، فرماتے ہیں کہ آخری ہے، آخری کے سوا ہو نہیں سکتا. اب قائم ہو جائیں اس پر. اس کا معنی آخری کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، اور آخری ان معنوں میں وضاحت کر دی ہے کہ تھیلی کی فہرستیں بند، بندے آزاد. بندے آتے جاتے پھر بارڈر کراس کریں آئے جائیں کوئی پابندی نہیں، لیکن جو فہرست ہے وہ سیل ہو گئی، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یعنی مزید کوئی بعد میں بنایا نہیں جا سکتا. یہ ان کی عربی ہے. کہتے ہیں ہم عربی دان ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن کریم کا محاورہ خاتم کا مطلب ہے ایسا آخری جس کے بعد اس جنس کا کوئی شخص بننا بند ہو گیا ہو. اب بن نہیں سکتا. قرآن استعمال ہو سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سنیے،
اگر یہ عربی ہے تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی نہیں آتی تھی؟ اگر آتی تھی تو یہ عربی نہیں آتی تھی جو تمہاری عربی ہے، اور جو تمہاری عربی ہے اس سے اب معنی کر کے دکھاؤ اس حدیث کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء، تفسیر صافی زیر آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ فرماتے ہیں میں خاتم الانبیاء ہوں اور تو اے علی خاتم الاولیاء ہے۔ اب اس حدیث پر یہ بحث تو کوئی مولوی اٹھا سکتا ہے کہ اس اب نکال لیتے ہیں روایت کی کمزوری وغیرہ، مگر اس مبحث سے پہلے اس حدیث کے اوپر یہ بحثیں نہیں اٹھائی گئی۔ لیکن ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر عربی غلط تھی تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے اعتراض اٹھاتے، شیعہ بھی اٹھاتے، دوسرے بھی اٹھاتے کہ غلط عربی استعمال ہو گئی ہے۔ آج تک کسی عالم نے اس حدیث کو اس طرح زخمی نہیں کیا، یعنی زخمی نہیں دکھایا کر کے کہ اس کی عربی غلط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نہیں سکتے، یہ کہیں بحث نہیں۔ اس لیے سب کو تسلیم ہو گیا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہو تو اس کی زبان درست ہے، اس میں کوئی معنوی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس تشریح کے بعد اب یہ دیکھیے کیا مطلب بنتا ہے۔ مولوی صاحب کا ترجمہ ہے خاتم کا معنی آخری، صرف آخری، اور کوئی نہیں، اس دن کا آدمی بن نہیں سکتا۔ ترجمہ یہ بنے گا اے علی میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد اس نوع کی چیزیں بننا بند ہو چکی ہیں، اب کوئی نبی نیا نہیں بن سکتا، لیکن اے علی تو اولیاء کا خاتم ہے۔ میری امت میں صرف نبوت بننی بند نہیں ہوئی بلکہ نیکی اور بزرگی بننی بھی بند ہو گئی ہے۔ اب کبھی اس امت میں کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک، جو مرضی زور لگا لو۔ آخری ولی جو خدا نے بنایا تھا زمانے کے لحاظ سے اے علی تو ہے، اس کے بعد جو فہرست ہے میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ولیوں کی، وہ فہرست بند کر کے اس پر خدا تعالیٰ نے مور لگا دی، اور اب اس فہرست پر مور لگ چکی ہے۔ پرانا ولی تو کوئی بھر دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن اب ولی بننے بند ہو گئے، تو عمر سے ولایت گئی ہمیشہ کے لیے۔ اور آگے سنیے، نامور متکلم اسلام اور مفسر قرآن حضرت علامہ فخر الدین رازی کیا فرماتے ہیں؟ فالعقل خاتم الکل والخاتم یجب ان یکون افضل الا ترى ان رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم کان خاتم النبیین کان افضل الانبیاء۔ یہ معنی وہ خاتم کے یہاں آخری کے بجائے افضل کر رہے ہیں۔ خاتم کی بحث تھی، مولوی صاحب کہتے ہیں آخری کے سوا کوئی معنی ہے ہی درست ہے ہی نہیں، اور حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ خاتم کا جو حقیقی معنی یہ ہے کہ فالعقل خاتم الکل، عقل جو ہے وہ تمام کی خاتم ہے، ہر چیز کی خاتم ہے، یعنی انسان کو جو بھی مزیات عطا ہوئی ہیں اس میں عقل آخری ہے۔ اور اب یہ بھی کہہ دیں کہ عقل بننی بند ہو گئی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے تو لوگ مان بھی جائیں گے۔ مولانا محمد قاصد صاحب نانوتوی، تو جس میں اس صفت کا زیادہ ظہور ہو جو خاتم الصفات ہو، یعنی اس میں اوپر اور صفت، اس سے اوپر اور صفت ممکن الظہور یعنی لائق انتقال و عطائے مخلوقات نہ ہو، وہ شخص مخلوقات میں خاتم المراتب ہوگا، خاتم المراتب ہوگا، اور وہی شخص سب کا سردار اور سب سے افضل ہوگا۔ یہاں زمانی بحث اٹھانے کی بجائے آخری نہیں مان رہے گی۔ زمانے کے لحاظ سے آخری خاتم کا معنی ان کے پیر مرشد مولانا قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں ہے، صفت کے لحاظ سے ایک شخص میں جو کمال، جو صرف درجہ کمال کو پہنچ جائے، اس سے اوپر ممکن نہ دکھائی دے، ہو ہی نہ سکتا، وہ شخص اس مضمون میں خاتم بن جاتا ہے۔ رسالہ انتصار علیہ السلام صفحہ 45۔
مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم مدرسہ دیوبند، ان کا بڑا مرتبہ ہے. یہ یوسف وغیرہ مولوی صاحبان تو ان کے اگر پیچھے کاسہ ویسی کرتے پھریں یا جوتیاں اٹھائے پھریں تو فخر کریں گے. بڑے بزرگ مرتبے کے امام ائمہ تو امام مولانا کی ہم یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. ان کو یہ فخر کریں گے. یہ حال ہے ان کا مرتبہ دیوبندی علماء میں. اور آج کل کے علماء کی تو کوئی اس کے مقابلے حیثیت ہی نہیں. فرماتے ہیں آپ ہی منتہائے علوم ہیں. وہی بات مولانا قاسم نانوتوی والی کہ آپ ہی پر علوم کا کارخانہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا گیا. ایک بات اور بھی یہاں سے نکلتی ہے کہ کارخانہ ختم ہو گیا کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد علم بننا بند ہو گیا. یہاں بھی جناب مولانا کی پوری طرح تکذیب ہو جاتی ہے، پوری طرح تردید ہوتی ہے. یہ بحث اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کارخانہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علم بننا بند ہو گیا، ورنہ یہ تو پھر سب جوہلات نکلے. مراد یہ ہے کہ کارخانہ جو سب سے اچھی چیز بنا سکتا وہ بنا بیٹھا ہے. اس سے اوپر علم نہیں پیدا ہوتا. جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا گیا، اس کے بعد علم بنتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے بعد مراد ہے، خدا تعالیٰ کے علم تو اللہ متناہی ہے. اور پھر یہ انبیاء اور دجالوں کے بھی کہتے ہیں ختم ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی ختم ہوتے ہیں. اور دجالوں میں سے بھی کچھ خاتم آ چکے ہیں ان کے نزدیک، مولانا محمد طیب صاحب کے نزدیک. اور انبیاء کے خاتم محمد رسول اللہ. تو دجال آنے بند کیوں نہیں ہوئے؟ تمہارے دجال تو باقی چل رہے ہیں ابھی تک. تم صرف انبیاء کو بند کر بیٹھے ہو تاکہ خدا کا فیض نہ کسی کو پہنچ جائے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام نے وہ فرد کامل اور خاتم مطلق جو کمالات نبوت کا منبع فیض ہے اور جس کے ذریعے سارے ہی طبقے انبیاء کو علوم و کمالات تقسیم ہوئے ہیں. تمام انبیاء کو تقسیم ہوئے ہیں آن حضور سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تعلیمات اسلام مطبوعہ دلی پرنٹنگ پریس صفحہ 223 اور 224. اب یہاں دیکھ لیجئے انبیاء اور زجاجلہ میں بھی ایک ایک فرد خاتم ہے. اب وہ خاتم کا انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے گزر چکا ہے، مگر ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہوتا ہے. وہ جو دجال ہے جس کو خاتم الدجال دجاجلہ کہا جا سکتا ہے، وہ تو وہی ہے جس کی تصویر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے. ہمارے نزدیک تو آ چکا، یہ ابھی اس کے منتظر بیٹھے ہیں. وہی کانا جو بہت بڑے گدھے پہ چڑھ کے آئے گا، جس کے دو کانوں کے درمیان 70 با کا فاصلہ ہے، 105 فٹ کا. تو وہ تو خیر ابھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ پیدا نہیں ہوا وہ جاری ہے ابھی تک. لیکن انبیاء کا تو ان کو ماننا پڑے گا کہ خود ان کے علماء کے قول کے مطابق وہ جو کمالات میں آخری مقام پر پہنچا ہے وہ خاتم ہے. اور اس پہلو سے نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم ہے. اور صرف یہی نہیں کہ آخری مقام پر پہنچا ہے اور باقیوں کے فیض بند کیے. فرماتے ہیں وہ سارے فیض اس نے ان کو عطا کیے. یہ فیض رساں ہے اور دوسرے انبیاء فیض حاصل کرنے والے. مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی شیخ الاسلام کا مرتبہ ہے. کہتے ہیں جبکہ صفت علم تمام ان صفات کی خاتم ہے جو مربی عالم ہے، تو جس کا اعجاز علمی ہوگا گویا اس پر تمام کمالات علمی کا ختمہ کر دیا جائے گا. تمام کمالات علمی کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اور اسی کو ہمارے نزدیک خاتم الانبیاء کہنا مناسب ہوگا. اعجاز القرآن صفحہ 100. اب دیکھیں خاتمہ کا لفظ اسی طرح ہے جس طرح بار بار ہم ختم کا لفظ سنتے ہیں. کہتے ہیں خاتم ہوگا تو اس کے اوپر تمام کمالات علمیہ کا خاتمہ ہو جائے گا. اب مولوی صاحب جو آخری پر زور دے رہے ہیں، ان کا مطلب ہے کہ علم بالکل دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. اچھا کوئی خاتم آیا ہے علم کا، سارا جھاڑو دے گیا، تمام علم کی صفحہ دنیا سے کر گیا. کیسا جاہلانہ تصور ہے. اب
تو نہیں سوچ سکتا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا بیچاروں کو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مولانا صاحب سچے ہیں، اگر یہ واقعہ درست ہے کہ عربی زبان میں خاتم کا معنی آخری، صرف آخری، اور آخری کے سوا کوئی نہیں، تو اب میں پڑھتا ہوں عبارتیں، مولوی صاحب ترجمہ کرتے جائیں۔ وفیات العیان جلد اول میں لکھا ہے، ابو تمام شاعر کو خاتم الشعراء لکھا ہے، عربوں نے لکھا تھا، کن معنوں میں؟ آخری، اس کے بعد پھر کبھی کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا، شعر دنیا سے اٹھا دیا گیا۔ اگر ضرورت پڑے مشاعرے کی تو پرانوں کو بلایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ہو، مگر نیا نہیں بن سکتا۔ ابو طیب کو خاتم الشعراء کہا گیا، مقدمہ دیوان المتنبی۔ ابو العلا المازی کو خاتم الشعراء قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، کون سا یہ لفظ پڑھا نہیں جائے کیا؟ ماری ہے، اچھا یہ نقطہ لگ رہا تھا۔ ابو العلا الماری کو خاتم الشعراء قرار دیا گیا ہے۔ یہ تین خاتم تو اوپر چلے آئے ہیں، ایک خاتم کے بعد دوسرا خاتم بھی پیدا ہو گیا۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ کوئی اس شان کا آدمی پیدا ہوگا، اس لیے غلط ہی کر سکتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ جب اسلام انسان کسی کو خاتم قرار دے تو اس کے بعد بھی کوئی خاتم ویسا پیدا ہو سکتا ہے، مگر یہ مضمون بہرحال نہیں نکلتا کہ کوئی کسی کو آخری کے معنوں میں خاتم کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تمام عربی ادب اس کا انکار کرتا ہے۔ شیخ علی حزین کو ہندوستان میں خاتم الشعراء سمجھتے ہیں، حیات سعدی کی صفحہ 117 پر لکھا ہے۔ یہ سارے شعراء ہیں۔ اب تفسیر صافی سورہ احزاب حضرت علی خاتم الاولیاء میں حوالہ پڑھ چکا ہوں۔ امام شافعی خاتم الاولیاء تھے، تحفۃ الثنیہ صفحہ 45 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی بھی خاتم الاولیاء اور حضرت امام شافعی بھی خاتم الاولیاء، اور ان علماء کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی موجود، تو سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بعد میں ولی پیدا ہو سکتے ہیں بلکہ خاتم بھی اور آ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسی لیے میں نے وضاحت کی تھی کہ جسے اللہ خاتم کہہ دے اس کے بعد پھر اور خاتم پیدا نہیں ہوتا۔ جسے انسان کہے تو وہ اور بات ہے، اللہ جسے خاتم کہہ دے کیونکہ اس کی زمانے پر نظر ہوتی ہے، اس لیے اس کے بعد خاتم پیدا ہونے کا تصور بعید دخل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کئی شرطیں ہو سکتی ہیں، اس دائرے میں کسی اور جہان میں کہیں اور خاتم پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اور زمانوں میں جن کا تعلق انسانی دائرے سے نہ ہو، ایسی مخلوق کے متعلق خدا کسی اور معنوں میں خاتم پیدا کر لے، کوئی اس کے ہاتھ روک نہیں سکتا۔ مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں، اب اس قیام میں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان تو خاتم کا لقب لے لیتا ہے جب اسے اس زمانے تک کے لوگوں نے سب سے اچھا، سب سے افضل سمجھتے، یہ سند ہوتی ہے صرف، اور یا پھر یہ کہ اسے اپنے زمانے میں ہی درجہ کمال کو پہنچا ہوا دیکھتا ہے، تب بھی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ کو ان معنوں میں خاتم نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کے لفظ کے نیچے جو کچھ بھی آتا ہے، آیا یا آ سکتا ہے، ان سب کو محفوظ رکھ کے خدا تعالیٰ نے فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے مذہب کی دنیا میں محمد رسول اللہ کے بعد کوئی خاتم پیدا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شیخ ابن عربی خاتم الاولیاء تھے، سربرق فتوحات مکیہ اٹھا کر دیکھ لیں، ابن عربی کو خاتم الاولیاء لکھا ہوا ہے، تو کتنے خاتم الاولیاء بن چکے ہیں اب تک۔ کافور خاتم الکرام تھا، شرح دیوان متنبی میں لکھا ہوا ہے کہ کافور شخص جو تھا وہ معزز لوگوں میں، جو سخی لوگوں میں خاتم تھا، اس کے بعد پھر نہ عزت رہی، نہ کوئی شرافت باقی رہی، نہ سخاوت باقی رہی۔ مولوی صاحب سے معلوم ہے۔ امام محمد عبدہ مصری خاتم الائمہ تھے،
اس کے بعد کوئی مولوی صاحب کا ترجمہ یہ ہوگا کہ امام پیدا ہی نہیں ہوگا کبھی کوئی. سید احمد السنوسی خاتمۃ مجاہدین تھے. اخبار الجامع الاسلامی الفلسطین یہ کہتے ہیں سنوسی کے بعد کہ کوئی مجاہد دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. ابو الفضل الوسی کو خاتمۃ المحققین کہا گیا ہے. شیخ الازہر سلیم البشری کو خاتم المحققین، امام سیوطی کو خاتم المحققین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو خاتم المحدثین، الشیخ شمس الدین خاتمۃ الحفاظ. سب سے بڑا ولی خاتم الاولیاء ہوتا ہے. تسلسل الاولیاء میں ترقی کرتے کرتے ولی خاتم الاولیاء بن جاتا ہے. فتح الغیب. الشیخ نجیب کو خاتمۃ الفقہاء مانا جاتا ہے. اخبار صراط المستقیم. شیخ رشید رضا کو خاتمۃ المفسرین فرمایا گیا. شیخ عبدالحق خاتمۃ الفقہاء تھے. تفسیر الاقلیل سرورق. الشیخ محمد نجیب خاتمۃ المحققین تھے. افضل ترین ولی خاتم الاولیاء ہوتا ہے، خاتم الولایت ہوتا ہے. مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے. شاہ عبدالعزیز خاتم المحدثین اور مفسرین تھے. خلیۃ الشیعہ میں لکھا ہوا ہے. انسان خاتم المخلوقات الجسمانیہ ہے. تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ 22. اب جسمانی لحاظ سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی گیا. حفاظ گئے، محققین گئے، ولی گئے، مفسر گئے، کامل گئے، علماء علم والے صاحب علم لوگ چلے گئے، اصفیاء ختم ہوئے. حضرت عیسیٰ خاتم الاصفیاء الائمہ ہیں، بقیت المقدمین. اب اصفیاء بھی پیدا نہیں ہو سکتے، وسیع پیدا نہیں ہو سکتے. حضرت علی خاتم الاوصیاء تھے، منار الہدیٰ. الشیخ الصدوق کو خاتم المحدثین لکھا گیا. اب بتائیے، اور بھی بہت سی لمبی فہرست ہے، میں یہیں ختم کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ محاورے اور اس قسم کے اور کثرت سے محاورے ملتے ہیں جہاں لفظ خاتم کو ہر جگہ عزت و احترام میں سب سے بالا مقام پر دکھایا گیا ہے، اور یہ ترجمہ ہر جگہ درست بیٹھتا ہے. کیونکہ ہر شخص نے جب خاتم کہا کسی کو تو اس کی رائے میں اس عزت و مرتبہ کو کوئی اور آدمی اس سے پہلے نہیں پہنچا، یا اس کے علم میں جتنے لوگ تھے ان میں وہ ویسا نہیں تھا. یہ ہر جگہ ٹھیک بیٹھتا ہے. آخری کا معنی جو مولوی صاحب نے زبردستی لگا رکھا ہے اس کے ساتھ، وہ اب معنی کریں تو امت محمدیہ سے نعوذ باللہ من ذالک نبوت تو خیر مولوی صاحب ختم کہتے ہیں کلیتاً ختم ہو چکی ہے، وہ تو گئی، لیکن اس کا ایک نہ ایک پہلو باقی رہ گیا. یعنی نبوت کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان مولوی صاحب کے نزدیک یہ فرما دیا کہ گھبرانا نہ، ضرورت پڑے گی، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے پرانا آدمی کو رکھا ہوا ضرورت کے لیے. لیکن ولایت کے لیے کہاں لکھا ہوا کہ پرانا ولی نہ ہو؟ دکھائیں. وہ تو کلیتاً اٹھ گئی. محدثین کے متعلق کہاں خدا کا وعدہ ہے کہ چلو خاتم ہو جائیں، میں اور لے آؤں گا پرانے. ہر جگہ جہاں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی صفات کے لوگ، یہاں تک کہ شاعر بھی ہیں، حکیم حاذق ہیں، اطباء ہیں، سب کے متعلق لفظ خاتم آ چکا ہے. اس لیے مولوی صاحب اب قلم لے کے ترجمہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ بھی فہرست بنائیں گے تو امت سے ہر مزیت، ہر نیکی، ہر فضیلت اٹھ جائے گی. اور مولوی صاحب کا ترجمہ یہ بنے گا کہ اس امت محمدیہ میں نعوذ باللہ من ذالک اب ان صفات حسنہ کا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوگا. فہرست خدا کے ہاں موجود ہے، اس نے یہ اس فہرست میں ان سب کو داخل کر کے موریں لگائی ہیں. اور جس شخص نے، اگر خدا نے نہیں کہا، کسی شخص نے کہا، تو مولوی صاحب کے بیان کے مطابق اگر اس کو عربی آتی تھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص جس کو میں محدث خاتم المحدثین کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد محدث کبھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. اور جس کو میں خاتم الشعراء کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا. ان معنوں میں کوئی پاگل سے پاگل عرب بھی اس وقت یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا. جن کو عربی آتی تھی وہ جانتے تھے کہ خاتم ہم ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ ان پر مضمون ختم ہے. جیسے کہا جاتا ہے اس پر شاعری ختم ہے، اس پر شرافت اور نجابت ختم ہے.
مگر مولوی صاحب کو چونکہ اصرار ہے، اس لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ امت محمدیہ سے نعوذ باللہ من ذالک ہر نیکی اٹھا دی گئی۔ اگر یہ مضمون ہے تو پھر یہ بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو اور کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کچھ نیکیاں جاری رہ گئی ہوں؟ سب چشمے بند کر کے فیض کے سارے چشموں کے اوپر انہوں نے پہرے بٹھا دیے ہیں کہ پانی آگے نہ نکلے یہاں سے، سب جگہ بندشیں آ گئی۔ آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر تو وہی لطیفہ صادق آتا ہے، ایک فقیر بیچارہ مانگنے کے لیے نکلا، اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ جناب ایک سوال ہے، ایک روٹی کا سوال ہے۔ تو مالک کوئی بہت ہی خبیث آدمی تھا، انہوں نے کہا روٹی ختم ہو گئی، کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر روٹی نہیں ہے تو سالن ہی دے دو۔ انہوں نے کہا سالن سے، انہوں نے کہا دال کوئی پکی ہو، کوئی باسی ہو تو اچھا چاول کوئی بچے ہوں، سوال نہیں کچھ بھی۔ انہیں کوئی نمک مرچ ہو وہی دے دو، میں کہیں سے روٹی مانگ کے لگا کے کھا لوں گا، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا خدا کے لیے پانی پلاؤ غریب فقیر کو۔ انہوں نے کہا پانی بھی نہیں ہے، جاؤ بھاگو یہاں سے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو اس گھر میں بیٹھے کر کے رہے ہو پاگل، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کے مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو نعوذ باللہ من ذالک خاتم کا یہ معنی کر لیتے ہیں، وہ یہاں بیٹھے کر کیا رہے؟ باہر نکلیں، بھیک مانگیں دوسری امتوں سے، اور عملاً یہی کر رہے ہیں۔ ظالم ایسے ظالم ہیں کہ بنی اسرائیل کے نبی سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کو حیا نہیں آتی۔ کوئی غیرت ان کی رگے غیرت نہیں پھٹکتی، رگے حمیت نہیں پھٹکتی۔ دیکھو محمد رسول اللہ جو سب کے فیض رساں تھے، ان کی امت کو پر فیض جاری کرنے کے لیے کیسا بھکاری امت بنا دیا ہے۔ اب بچنے کے کوئی سامان نہیں، ہر قسم کے فساد جاری ہیں، ہر قسم کے دجال آ جا رہے ہیں، اور کسی امت محمدیہ میں کسی فرد کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مرتبہ حاصل کر لے کہ جس کے ذریعے ان دجالوں اور فاسدوں سے مقابلہ کر سکے۔ تو مانگا کہاں جا کے؟ دوسری امت عیسیٰ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کہ اے بوڑھے تو 2000 سال سے بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ آ جا، تو آئے گا تو امت بچے گی ورنہ نہیں بچے۔ تو بھکاری والا لطیفہ میں نے یوں ہی نہیں سنایا، یعنی میں ہنسانے کی خاطر تو مقصد ہی کوئی نہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ واقعتاً ان کا دماغ یہی ہے، امت محمدیہ کو بھکاری بنا دیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم۔ اور امتیں ہوتی کون ہے جو تیری امت کا مقابلہ کریں؟ تو خیر امم ہم ہوئے تیری وجہ سے، تو کہ خیر رسول ہے، اور خیر رسول وہ ہے جس کا ہاتھ سب سے اونچا ہے۔ قرآن کریم بھی خیر کی یہی تعریف فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کیونکہ لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف تو یہ ہے خاتمیت کی کہ آپ کے فیض کا چشمہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ سب امتوں کے چشمے سوکھ گئے، ختم ہوا تو ان کا فیض ختم ہوا۔ فہرست پہ موریں نہیں لگی، صرف فیض ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اے فیض رساں رسول، تیرے چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں، اور تمام دنیا اگر پانی پیے گی تو اس چشمے سے پیے گی۔ یہاں ہر فیض موجود ہے، ہر خوراک موجود ہے، ہر ضرورت انسان کی موجود ہے۔ یہ ہے خاتمیت کا احمدی تصور، اور یہ مولوی صاحب کا تصور کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس لیے بچنا ہے تو عیسیٰ کے لیے دعا کرو کہ وہ اوپر سے اترے اور وہ امت کو بچا لے۔ تو بھکاری والی جو مثال ہے بین ہی صادق آ رہی ہے، اس پہ کوئی تسلط یا بناوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں خاتم کے اور معنی، یہ جو خیال ہے کہ خاتم کا صرف آخری معنی ہے اور دوسرے معنی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے معنی خاتم کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عارفانہ کلام میں سے چند کلمات پڑھتا ہوں۔
اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیگر امت کے بزرگ اور علماء اور ایسے مقدسین جن کو چلے یہ سب مولوی صاحبان آج کل کی نسل کے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کرتے، مانتے ہیں کہ ان کو امت میں بہت بڑی عظمتوں کا مقام حاصل ہے. ان کے حوالے پڑھ کے سناتا ہوں، بتاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہی بات اسی موضوع فرما رہے ہیں کہ پہلوں نے بھی ویسی کہی. فرماتے ہیں میں اس کے رسول پر ولی دلی صدق سے ایمان لایا ہوں، خدا تعالیٰ کے رسول پر، اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے، وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے. چشمہ معرفت صفحہ 324. قطب الاقطاب امام ربانی مجدد علی ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں، فارسی عبارت ہے، حصول کمالات نبوت متابعہ را بطریق طبیعت و وراثت بعد از بعثت حضرت ختم الرسول علیہ وعلی جمیع الانبیاء ورسل الصلوات والتحیات منافی خاتمیت او نیست فلا تکن من الممترین. مکتوب 301. ختم الرسل حضرت محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد آپ کے متبعین کا آپ کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسول ہونے کی منافی نہیں، لہذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. وہی بات ہے. حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے. اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند. محمدی نبوت بند نہیں ہوئی، یہ جاری چشمہ ہے اور اس سے ہر وہ فیض مل سکتا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نبوت سے کسی نے پایا تھا. یہ ہے احمدیہ مسلک. شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. یہ نہیں کہ باہر سے آ کے اس کو مصنوعی طور پر امتی بنایا جائے. بس اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی، تجلیات الہیہ. امام حضرت ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میں پہلے بھی روایت پڑھ چکا ہوں، یعنی تو اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسول، انبیاء اور امام بنائے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ نبوت اور امامت کی نعمتوں کو وجود آل ابراہیم میں تو تسلیم کرتے ہیں لیکن آل محمد میں ان کے وجود سے انکار کرتے ہیں. حضرت صوفی اکبر محی الدین صاحب عربی فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے درود شریف کی دعا کے ذریعے اپنے آل کو مرتبہ میں انبیاء سے ملا دیا اور حضرت ابراہیم سے بڑھ کر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شریعت کبھی منسوخ نہ ہوگی. کوئی بات ہے کہ مسیم علیہ السلام فرمائی کہ یہ لوگ کفر کو فتویٰ لگانے میں کوئی خدا کا خوف نہیں کرتے. حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت و قرب کا جز سچی اور کامل مطابق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے. بکاری تو ہیں اور محمد رسول اللہ کے بکاری شاہوں سے، ہر قسم کے شاہوں شہنشاہوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کے دربار کا بکاری. مگر وہ مولوی جن کو محمد رسول اللہ کے ہاں فیض دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی بقا کی خاطر امت موسوی کے رسول نبی مسیح کی طرف دوڑتے ہیں، اسی کے راجے. یہی دردناک حال ہے.
حضرت مسیح علیہ السلام پھر فرماتے ہیں دیکھو صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہے، یا ایسا دعویٰ ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے الگ ہو کر دعوت کی۔ دو شرطیں لگائیں، شریعت کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ نئی شریعت لایا ہے یا پرانی شریعت میں تبدیلی کر دی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانی ہے، اس وجہ سے کہ شریعت کامل ہو گئی۔ ویسے شریعت آ نہیں سکتی، اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں آ سکتا جو محمد رسول اللہ کی امت میں سے نہ ہو، آپ کی اطاعت کا دم نہ ہو۔ یعنی یہ کہہ دو کہ یہ شریعت تو نہیں تبدیل ہوگی، کسی اور شریعت میں جو اس کے دائرے کے اندر ہے کوئی شخص پیدا ہو جائے جو نبی بن جائے، نہ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ دو شرطیں لازم ہیں، اور یہی وہ شرطیں ہیں جو بارہا میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں۔ گزشتہ صلحائے امت، بزرگان امت بین ہی یہی مضمون بیان کر چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہو سکتا جو مستقل طور پر بلا واسطہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پانے والا ہو۔ وہی بات ہے، الخیر الکثیر میں یہ حوالہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اب بجوز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو دوسرے علماء اور بزرگ جو بین یہی بات کہہ رہے ہیں، کسی صاحب انصاف کو کیا حق ہے کہ ایک بات کو نیکی اور تقوی کی دلیل سمجھے اور دوسری بات کو مستلزم کفر قرار دے، یعنی کہے کہ یہ بات کہنے والا کافر اور دوسری بات کہنے والا متقی، بات ایک ہی ہو۔ مجھے یاد ہے جب میں وقف جدید میں ہوتا تھا اور دورے بھی کیا کرتا تھا، بارہا مولویوں سے میں نے یہ بات کی، ان کے سامنے وقف جدید کی طرف سے ہم نے حوالے ملا جلا کر شائع کیے ہوئے تھے۔ میں نے ایک دفعہ شائع کی تھی ایسی کتاب کہ جس میں نام درج نہیں تھا لکھنے والے کا، نہ مسیح موعود علیہ السلام کا نام تھا نہ دوسرے بزرگان امت کا، صرف حوالے ملا جلا دیے تھے، اور میں ان کو چیلنج کرتا رہا اور آج بھی یہ قائم ہے کہ دیکھ کے بتاؤ کون سا کلام کفر کو مستلزم، کس کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے، اور کس کے نتیجے میں اس کا تقوی اور بزرگی ثابت ہوتی ہے، اور یہ فتویٰ دے کر نشان لگاتے چلے جاؤ، یہ کافرانہ کلام، یہ بزرگانہ کلام، اور پھر ساتھ وجہ بھی بتاتے جانا کہ ان دونوں میں فرق کیا تھا۔ یہ وجہ بجانے کی شرط میں نے اس لیے رکھ دی تھی کہ بعض مولویوں کو پتا ہوگا نا کہ یہ کلام فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، تو کہیں وہ یہ چلاکی نہ کر دیں میرے ساتھ۔ میں ان کو کہتا تھا کہ وجہ بھی بتاؤ کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، کون سی بات اس میں کافرانہ ہے جو اس میں نہیں ہے۔ آج تک کبھی، آج تک تو مراد ہے جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں، ایسے مولوی صاحبان سے واسطہ پڑتا رہا ہے، ایک بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کرتا۔ اچھے بھلے علماء کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے یہ تحریر کس کی ہے، اور تحریریں اتنی ملتی جلتی ہیں کہ کوئی فرق دکھا ہی نہیں سکتا۔ بس ان کا حضرت مسیح علیہ السلام پر خاتم النبیین کی مضمون پر ظالمانہ حملہ کوئی جواز نہیں رکھتا۔ اگر سچے ہیں، تقوی شعار ہیں، تو ان عبارتوں کے لکھنے والے یا ان باتوں کے قائل دوسرے بزرگوں پر اسی شدت کے ساتھ پھر حملہ کریں، ان کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، تو یہاں تو کوئی رہے گا نہیں۔ عیسیٰ بیچارہ کیا کرے گا آ کے؟ اگر اس طرح کفر کے فتوے لگنے ہیں تو تمام فرقوں کے بزرگ امت محمدیہ سے نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے، اور پیچھے عیسیٰ نے بیچارے نے کیا کرنا ہے اکیلے آ کے؟ نہ تو ہوگا ہی کوئی نہیں۔ وہی بات جو ہماری عدلیہ کہہ چکی ہے 1953 کی عدالت کے بعد، اگر یہ فتوے لگ جائیں تو دائرہ اسلام میں تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ خالی برتن کھل 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 کرے گا، اور کوئی ذرہ، کوئی قطرہ کسی چیز کا اس برتن میں نہیں رہے گا۔ علماء سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، دیکھیں تو صحیح، پرانے حوالے سارے ایک طرف رکھیں، ایک طرف مسیح موت کے حوالے رکھیں،
پھر آپ کو فرق کر کے دکھائیں کہ کیا فرق ہے. اب یہ کہتے ہیں اور کوئی معنی نہیں. اب اور رفعت اور شان اور بالحاظ علو مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہونا، یہ صرف مسیح علیہ السلام نے نہیں فرمایا بلکہ دوسرے بزرگ علماء نے بھی فرمایا. جس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب صرف آخری نہیں ہے، یہ محض ایک جھوٹا الزام ہے، لفظ خاتمیت پر جھوٹا الزام ہے، ورنہ اس کے بہت وسیع معنی ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں لا شک ان محمدن خیر الورا ریق القرام و نخبت العیانی قمت علیہ صفات کل مزیت وتدہ وماء کل زمانی وخیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی وخیر کل مقرب متقدم والفضل بالخیرات لا بزمانی یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباقی ثانی. یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سب سے بہتر اور صاحب کرم و عطا اور شرفا لوگوں کی روح اور ان کی قوت اور چیدہ آیان ہیں. ہر قسم کی فضیلت کی صفات، ہر قسم کی فضیلت جو سب سے اچھی چیز تھی آپ میں علی الوجہ الاتم موجود، یعنی اس سے اوپر وہ صفت چڑھ نہیں سکتی. ایک نیکی نہیں، نبوت کا مطلب ہے تمام نیکیوں کے جامع انسان، اور خاتم النبیین وہ ہے جس میں ہر نبی کی نیکی اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر اس وجود میں داخل ہو جائے. وہاں کے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری، کہ وہ جو خوبصورت لوگ، پیارے پیارے لوگ جو معشوق دنیا میں الگ الگ حسن رکھا کرتے تھے، اے محمد تجھ میں تنہا وہ ساری چیزیں موجود، ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ میں الوجہ الاتم موجود ہیں. پھر فرماتے ہیں آپ ہر پہلے مقرب سے افضل ہیں، اور فضیلت کارہائے خیر پر موقوف نہ کے زمانے پر، یعنی آپ کا افضل ہونا زمانے سے تعلق نہیں رکھتا. پہلے بعض کی بحث ہی اصل میں فضول ہے، اب سب سے افضل. اے میرے رب اپنے نبی پر ہمیشہ درود بھیج، اس دنیا میں بھی اور دوسرے عالم میں بھی. پھر حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل رہا. اگر محمد رسول اللہ خاتم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کی خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء جو نیکی کی تعلیمیں لائے تھے ان تعلیمات کا بہترین آپ کی نیکی ہے. عیسیٰ کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور نبی کی چوکھٹ پر جا کے دستے گدائی آگے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بجز اس کے سب راہیں بند ہیں. تمام سچائیاں جو فنا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں. نہ اس بات کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی. فنا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں انسان گم ہو جائے، اپنا وجود کھو. حضور فرماتے ہیں ختم خاتمیت کا مطلب یہ ہے وہ تمام سچائیاں جو کبھی بھی آئی تھیں جو انسان کو فنا فی اللہ کرتی ہیں یا فنا فی رسول کرتی ہیں، وہ ساری اس محمد رسول اللہ کی تعلیم میں موجود ہیں. اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے اور ہونا چاہیے تھا عقلاً، کیونکہ جب سب تعلیمات ہو گئیں تو پھر اور کیا لے کے آئے گا کوئی. الوصیت صفحہ 17-18. یہ حضرت مسیح السلام نے جو آخری وصیت جماعت کو فرمائی ہے اس میں سے ہے. جس وصیت پر قیامت تک احمدی جو مسیح کو حضرت مرزا صاحب کو مسیح موعود مانتے چلے جائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، جو یہ نصیحت ہے کہ تمام سچائیاں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کی سچائیاں اور آپ پر ختم ہو چکی ہیں. اس سے باہر سچائیاں نظر نہیں آئیں. اس لیے یہیں بیٹھے رہو، سب کو تمہاری ضرورت ہے، یہی رسول پیدا کرے گا، پوری فرمائے گا.
हाँ रसूल कश मोहम्मद हसनाम दामन पाकश बदस्त माँ बदाम हस्तु खैर रसूल खैरुल अनाम हर नबूवत रा बेरो शुद्ध इख्तिताम। फारसी कलाम है, इसका तर्जुमा है वो रसूल जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मुकद्दस दामन हर वक्त मेरे हाथ में रहता है, वो दामन नहीं छोड़ता। वही खैरुल रसूल और खैरुल अनाम है, वो रसूलों में भी सबसे अच्छा और मखलूक़ात में भी सबसे अच्छा, और हर किस्म की नबूवत की तकमील उस पर हो गई। जो भी पानी है वो हम उसी से लेकर पीते हैं, जो भी सैराब है, जो शख्स भी सैराब है वो उसी से सैराब हुआ। हम हर रोशनी और हर कमाल उसी से हासिल करते हैं। महबूब अज़ली का वस्ल बगैर उसके नामुमकिन है। ऐसा ही इश्क मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। मेरा दिल एक परिंदे की तरह मुसलसल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ नहीं कर रहा। हम चुनी इश्कम बरूए मुस्तफ़ा दिल परो चू मुर्ग सूए दिल परद है पर दिल परद यानी उड़ता है पर मारता है। दिल परद चू मुर्ग मुर्ग सूए मुस्तफ़ा, मुर्ग की तरह जिसका एक परिंदा होता है मेरा दिल तो मदाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब उड़ता चला जा रहा है। ये है खातमियत, ये है सच्चा इरफान, ये है सच्चा इश्क। कहाँ ये तस्वुर, कहाँ एक दिमाग में मौली लेके बैठा हुआ है ठप्पे लगाने और ये वो, और फरिश्त पे कोई पड़ी हुई उसको बंद किया तो वो लगा दी, छुट्टी हो गई, लोग आज़ाद हैं, फरिश्त अंदर है, लोग बाहर रह गए हैं सारे, वो जब चाहे आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉर्डर खुला हुआ है, फरिश्त बंद है। अजीब दिमाग तो ताजुब होता है। इसीलिए मौलवी साहब चलाक भी है ना बीच में से, उन्होंने साथ ये भी लिख दिया कि अगर ईसा आएगा तो फिर और भी, अगर बॉर्डर खुला ही है और लिफाफे में नबी नहीं गए बल्कि नाम सिर्फ गए हैं, तो उन्होंने कहा सारे भी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, यानी पुराने ही आते रहेंगे, फैज़ उम्मत मोहम्मदिया को दूसरों को ही पहुंचेगा, अपना फैज़ भी पहुंचेगा। अब्दुल कादिर जिलानी हजरत शेख मुर्शिद तरीक़त और पीर खरका, खिरका लफ्ज़ है या खरका फारसी लफ्ज़ नहीं पता इसको, खिरका खिरका ही है में। वो फरमाते हैं कायनात में अच्छा अंसारी उनका नहीं, ये कलमा है सुल्तानुल औलिया हजरत अबू सईद मुबारक इब्न अली महजूमी लिखा हुआ है, महजूमी है। वफात 513 हिजरी है। ये हजरत सैयद अब्दुल कादिर साहब जिलानी के उस्ताद हैं। मैं वक्त बचाने की बाकी बात खोज ली थी कि ये बाद में लिखा हुआ है कि हजरत अब्दुल कादिर का हवाला नहीं बल्कि उनके उस्ताद का हवाला है। तोहफा मुरसला शरीफ मुतरजम सफ़ा 51 पर यह इबारत है तर्जुमा। कायनात में आखिरी मर्तबा इंसान का है, जब वो उरूज पाता है तो उसमें तमाम मरातिब मज़कूरा अपनी तमाम वुसअतों के साथ ज़ाहिर हो जाते हैं। इंसान तमाम मखलूक़ात में सिफ़ात के लिहाज से जो उसको खुदा ने वज़ीर फरमाई है आखिरी मकाम पर है, और इसको इंसान कामिल कहा जाता है। और तमाम मरातिब इस पर ख़त्म, अरूज कमालात और सब मरातिब का फैलाव कामिल तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, और इसीलिए हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिम नबी कहते हैं। जिस तरह इंसान में तमाम उन सिफात का इख्तिताम हो जाता है जो कमाल तक पहुंचते हैं। हर जानवर में कुछ सिफात हैं। ये लिखते हैं बुजुर्ग कि हर जानवर में खुदा ने जो भी खूबियां दी उन सब का मजमूआ खुदा ने इंसान को बना दिया, और जितने इंसानों की खूबियां थी कुल उन सब का मजमूआ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया। इन मानों में आप खातमुन नबीयीन हैं। बस खातमुन नबीयीन अगर हैं तो इंसान खातमुल मखलूकात हो गया थे, और उसके बाद कोई इंसान पैदा नहीं होगा अगर मौलवी साहब को तर्जुमा किया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि कमालात में आखिरी को खात्म कहा जा रहा है।
نامور صوفی حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی المتوفى 308 ہجری فرماتے ہیں یظن ان خاتم النبیین تعویلہ انہ آخرہم مبعثا. بالکل وہی بات جو یہ مولوی صاحب زور لگا رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی جھوٹی بات ہے نا، یہی سچی بات ہے، اس کے سوا کچھ اور سچ ہے ہی نہیں. ترجمہ آپ کو بتا دوں، آپ کو عربی نہیں آتی. فرماتے ہیں کہ یہ گمان جو کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بعثت کے لحاظ سے، نبی بنائے جانے کے لحاظ سے آخری ہیں. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یوسف الجانی صاحب. ان کا نام لیے بغیر یہ پہلے گزر چکے ہیں، اور پرانے اولین بزرگوں میں 308 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی تھی، یعنی تیسری صدی کے شروع میں، یعنی 200 کچھ میں پیدا ہوئے ہیں کسی کو. فرماتے ہیں یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ بات ایسے مولوی ہوں گے ضرور، کہ مراد یہ ہے کہ پیدائش کے لحاظ سے محمد رسول اللہ آخری ہیں، یا نبی بنائے جانے کے اعتبار سے آپ آخری ہیں. فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا هَذَا تَعْوِيلُ الْبُلْهِ الْجَهَلَةِ. کہتے ہیں اگر یہی مطلب ہے خاتم کا تو اس میں فائدہ کیا فضیلت حاصل ہوئی کسی کو آخر پر بنا دی. کہتے ہیں یاد رکھنا یہ پلے درجے کے جاہل اور بے وقوفوں کی تعبیر ہے. اہل علم اور اہل فہم لوگوں کی تعبیر نہیں ہے. غلطی سے یہ نہ سمجھ بیٹھا. اور یہ کس ضمن میں آتے ہیں؟ یہ یوسف الجانی صاحب خود فیصلہ کریں. وہ کوئی قلم لے کے بیٹھے ہوں تو ساتھ یہ بھی لکھ لیں. جہاں زنادقہ کی فہرست بن رہی تھی وہاں میں نے ایک اور نام بھی داخل کروا دیا تھا ان کا لکھا ہوا. اب یہ اپنے آپ کو لکھیں کس فہرست میں. دو ٹوک بات تو لمبی ویسی ختم. البلح الجہلہ میں جانا ہے آپ نے، یا اہل علم اور اہل عرفان بزرگوں کی فہرست میں جن میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن علی حسین الحکیم الترمذی شامل ہے، اور قاسم نانوتوی صاحب کو کس فہرست میں پھینکیں گے یہ بتائیے. عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. عوام الناس. مگر اہل فہم بات وہی کہہ رہے کہ لفظ زیادہ وہ شائستہ ہے نسبتاً. بلہو اور جہل نہیں کہتے ان کو، کہتے ہیں اہل فہم. ذرا کسی میں دماغ ہو، فہم ہو، ان کو روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. ان مولوی صاحب کے دماغ پر روشن ہی نہیں ہو رہا. اب اتنی بحثیں کر چکے ہیں ان سے، اب یہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں. اب ان کو اور آدمی کیا سمجھائے گا؟ آج تک نہیں سمجھ آئی اس بات کی جو ان سے پہلے بزرگوں کو، ان کے مانے ہوئے بزرگوں کو سمجھ آ گئی ہے. کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں کہ یہ رٹ ختم کرو. زمانی لحاظ سے آخری طور پر پیدا ہو جانا کچھ بھی فضیلت نہیں رکھتا. فضیلت ہے تو مرتبے میں آخری، مقام میں آخری، کمالات میں آخری ہونا ہے. چھوڑتے ہی نہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ عوام الناس کا خیال ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکی رسول اللہ خاتم و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کچھ صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مانا کرو کہ کوئی آیت ہی غلط ہے. مولانا قاسم نانوتوی سے بے بڑے بانی ہیں جہاں سے ختم نبوت کے سو کال پروانے نکلے ہیں سارے. جس شمع سے نکلے ہیں اگر یہ سچے ہیں، یہ روشن ہے، تو وہ شمع اندھیری تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس شمع کا نور لے کے نہیں نکلے، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا ہے. اس کے بغیر باہر آنے خاکستر ہو کے باہر نکلنے جلے بھنے. کیونکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ تو آیت ہی غلط ہو جائے گی اگر تم نے اس کی عبارت کی. ہاں اگر اس وصف کو اوصاف بدہ میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام بدہ قرار دیجیے تو البتہ خاتمیت بے اعتبار تاخر زمانے صحیح ہو سکتی ہے. سمجھیں عبارت یا مشکل ہے آپ کے لیے؟ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی زبان مشکل
समझनी मुश्किल होगी। बाल देहाती भी सुनते हैं, इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ ताकि रोजमर्रा की बातें हम लोगों के दिमाग में खूब नक्श हो जाएं कि क्या बात है। ये फरमा रहे हैं कि आयत खातम नबीयीन में अगर तो तुम ये फैसला कर लो, अगर तो ये फैसला करना है कि अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमा रहा है, तो फिर जो तुम माना कहते हो ये झूठा है। तारीफ के मानों में आखिरी के माना हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये फैसला करते हो कि तारीफ का सवाल ही कोई नहीं है, कोई नाउज़ुबिल्लाह बुराई बयान हो रही है, तो फिर जो चाहे माने करते थे, फिर ताखुर ज़माने वाला मामला तुम्हारी फिर दुरुस्त होगा। यानी आखिरी माने पे जोर दोगे तो तारीफ का पहलू कुर्बान करके जोर दोगे, और अगर उससे चिमटे रहोगे तो मुराद ये होगी कि रसूल सल्लम की फजीलत के तुम कायल नहीं हो, सिर्फ ज़मानी लिहाज से आखिरी होने के कायल। मगर मैं जानता हूं, कौन जानता है, मैं नहीं कह रहा, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानूसी कहते हैं, मगर मैं जानता हूं कि अहले इस्लाम में से किसी को यह बात गवारा ना हो। और हमें अहले इस्लाम से धक्का दे के बाहर निकाल रहे थे ये खत्मी मौलवी, आप बाहर जा पड़े। तो आपने देखा कि वो जो होता है जापानी पहलवानों की कुश्ती देखिए, एक दायरा होता है, पहलवान वो लगा के दोनों वो बांध देते हैं, पटा उसमें उखेड़ के दूसरे को बाहर फेंकना होता है। तो हमसे तो क्या खड़ा करेंगे, मौलाना मोहम्मद कासिम नानूसी से करने का खड़ा। एक ये पटा बांधे, उन्होंने तो बुजुर्गी का पटा बांधा ही हुआ है। ये मौलवी साहब यूसुफ साहब को मैं कहता हूँ, वह हाथ डालें उनके पटे पे और दायरा इस्लाम से उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करें, लेकिन वही ताकतवर है, वही बुजुर्ग तर है। उन्होंने तो मिनट नहीं लेना, दो हाथ के, मुझे इस इबादत से तो लगता है बाएं हाथ से उठा के मौलवी साहब को इस्लाम से बाहर फेंक देना, और फेंक दिया। फैसला दे चुके हैं, ये अखाड़े खत्म हो चुके हैं। मैं मिसाल के तौर पर बयान कर रहा हूँ ताकि लोगों के सामने नक्शा आ जाए। ये खेल खत्म, फैसले हो चुके हैं। फैसला ये हुआ है कि क्या कहते हैं, मैं जानता हूं, कहां थी वो बात, वो ये थी, ये से रही है। ओहो, ये बड़ी जरूरत पड़ी हुई आजकल। मगर मैं जानता हूं कि अहले इस्लाम में से, ये यूसुफ रुजानी साहब अपने आप को अहले इस्लाम कह रहे हैं और हमें इस्लाम से खारिज करार दे रहे हैं। अहले इस्लाम में से किसी को यह बात गवारा न होगी, हम इकरार करते हैं हमें यह बात गवारा नहीं, हम अहले इस्लाम में दाखिल। और ये मौलवी साहब उठा के दायरे से बाहर फेंक दिए गए। किसने फेंका? इनके उस्ताद, इनके बुजुर्ग। एमजीओ पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि हमें एमजीओ ने मारा और एमजीओ ने दायरे इस्लाम से बाहर फेंका। जरूरत भी कोई नहीं, हमें तो बाहर दिखा रहे हैं कि वो देखो वो पड़े हैं। आप दिखाने का तो कोई जुर्म नहीं किसी को। वो दिखाने वाली बात याद है ना आपको, एक दफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहस में भी ये बात आई थी। हम तो सिर्फ उंगली से कहते हैं कि वो देखो वो पड़े हैं मौलवी साहब। किसने फेंका है? मौलाना अबुल मोहम्मद कासिम नानूसी ने। कहां से निकाला है? दायरा इस्लाम से उठाया, यूं बाहर मारा। हम दिखाने वाले हैं सिर्फ। एक दफा मियाँ बग्गे की, एक बेचारे दरमियानी से दिमाग के आदमी थे कादियान में, पुराने जमाने की बात है, उनका मुनाजरा हो गया एक मौलवी साहब से। जब वो जाते थे, होते हैं ना जो स्कूलों मदरसों के चपरासी टाइप के लोग जो सारे काम करते रहते हैं, छोटे मदरसों में होता है उससे सब काम लेते हैं। तो वो जाम उस वक्त के मदरसे एमजे छोटा सा था, उसमें ये बेचारे हर काम के भी मुकर्रर थे। एक दफा इनसे हजरत मियाँ बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने पूछा कि मियाँ बग्गे, आप जो दुनिया में फिरते रहते हैं, कभी आपने भी तबलीग की है और आपको भी कभी कोई तबलीगी फतह नसीब हुई है? इसलिए पूछा कि ये तो बेचारे मामूली से दिमाग के हैं, पता नहीं क्या बातें करते होंगे बाहर जाके। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मेरी भी तबलीग हुई थी और मुझे अल्लाह ने बड़ी फतह दी। तो हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब ने पूछा कि बताओ वाक़या सुनाओ, कैसे हुआ? कहते मैं लकड़ियाँ लेने गया हुआ तब देहात में, तो एक जगह एक मौलवी साहब बड़े कट्टर अहमदी मुखालिफ मशहूर थे।
سارے لوگوں نے مجھے پکڑا کہ قادیاں سے آیا اور اٹھا کے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا. اور مولوی صاحب نے اس زمانے میں بہت وفات مسیح اور حیات مسیح کی جگہ چلا کرتے تھے. اب تو مولوی بھاگ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، سرائے یوسف صاحب کے، یہ کھڑے ہیں وہیں ان پر. مگر خیر مولوی صاحب نے جو ان کو پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں دھوکے میں آ گئے ہو، یہ سچا آدمی نہیں ہے، غلط باتیں تم لوگوں کو بتا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے مسیح ہو گیا؟ اگر وہ مر گئے ہوں تو پھر تو ہم غور کریں، وہ تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو باتیں سن کر ان کو دلیلیں تو آتی کوئی نہیں تھی، نہ عربی آتی تھی. انہوں نے منہ سے لگا دیا کہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی بات. وہ مولوی صاحب نے پھر زور لگایا، کافی دلیلیں دیں، سارے لوگ دیکھ رہے تھے ان کی منہ سے، اب دیکھیں کیا اثر پڑتا ہے. سن کے کہتے ہیں نہ مولوی صاحب، نہ وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں چلے، آسمان پہ نہیں چلے. پھر مولوی صاحب نے زور لگا، تنگ آ گئے دونوں، میاں بگے بھی تنگ آئے. کہتے میں بھی تنگ آ گیا. کہتے میں نے آخر مولوی صاحب سے کہا کہ دلیلیں چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آسمان پہ چڑھے کس طرح. وہ مولوی صاحب کی بیانوں کی شامت آئی، انہوں نے روڑا پاس پڑا تھا اٹھایا اور یوں اوپر پھینک دیا. یہ دیکھو اس طرح چڑھ گئے. جب وہ زمین پہ گرا تو میاں بگے کہتے میں کیا او پائے یہی کہ روڑا گرا او پائے. وہ تو صرف دکھانے کے سزاوار تھے، یہ ان کا جرم تھا کہ دکھا دیا کہ کیا ہوتا ہے اس کا. تو ہم تو دکھا رہے ہیں. مولوی صاحب بعد آ جائیں ان باتوں سے، ورنہ آپ کے بزرگ، آپ کے امام، آپ کے مدرسے کے بانی مبانی آپ کو دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، بلکہ پھینک چکے ہیں. اللہ آپ کو خوش. السلام علیکم.